حضرت مولانا احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ علیہ ایک سکھ گھرانے سے تعلق رکھتے تھے۔ جوانی میں حضرت مولانا احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ علیہ مسلمان ہو گئے تھے۔ جب وہ دین کی تعلیم حاصل کرنے لیے نکلے تو دارالعلوم دیوبند پہنچے۔ دارالعلوم دیوبند کے اندر انہوں نے تعلیم حاصل کی۔ ایک مرتبہ حضرت احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ علیہ اس کو خود بیان فرماتے ہیں کہ میں دور حدیث کی کلاس میں بیٹھا تھا، میرے سسر نے آ کر کے حضرت مولانا محمود الحسن رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے آ کر کہا کہ یہ شخص کون ہے؟ میری طرف ان کی نگاہیں ٹک گئی۔ میرے استاد جی نے جواب دیا کہ یہ شخص سکھ گھرانے سے تعلق رکھتا تھا، مسلمان ہو کر کے ہمارے پاس علم حاصل کرنے کے لیے آیا ہے، اب کے دور حدیث کی کلاس میں پڑھتے ہیں۔ اس شخص نے کہا میں اپنی بیٹی کا نکاح اس سے کرنا چاہتا ہوں۔ حضرت محمود الحسن رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے شاگرد مولانا احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ علیہ کو بلایا، کہا کہ آپ شادی کرنا چاہتے ہیں؟ فرمایا کہ میں سکھ گھرانے سے تعلق رکھتا ہوں، میں ایک ہی مسلمان ہوں، سارا خاندان میرا کافر ہے، مجھے کون اپنی بیٹی دے گا؟ استاد جی نے کہا کہ آپ شادی کرنا چاہتے ہیں؟ کہا اس سنت کو میں ضرور ادا کروں گا۔ تو میرے سسر نے کہا کہ کل عصر کے بعد نکاح ہوگا۔ میں اپنے دوستوں کے پاس گیا اور میں نے اپنے دوستوں سے عرض کیا کہ کل عصر کے بعد میرا نکاح ہے۔ تو اس کے بعد جب میں نے یہ عرض کر لیا، دوست مجھ سے پیار محبت کی باتیں کرنے لگے، کسی نے کیا کچھ کہا، کسی نے کچھ کہا، لیکن اس کے باوجود ایک شخص اور ایک دوست نے مجھے کہا کہ آپ کے کپڑے میلے ہیں، آپ کسی سے نیا سوٹ لے لیں ادھار اور آپ نکاح کی تقریب میں چلے جائیں، اس کے بعد اس کو واپس کر دینا۔ حضرت احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ فرماتے ہیں نہیں، میں جیسا بھی ہوں میں ٹھیک ہوں، لیکن اس کے باوجود ایک طالب علم نے کہا کہ آپ ایسا کریں ان کپڑوں کو ہی دھو لیں۔ حضرت مولانا احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی بات کو مان کر کے ان کپڑوں کو دھو دیا۔ اس کے بعد عصر کا وقت آ گیا، لیکن اس دن جس دن میں نے دھوئے ہیں کپڑے، آسمان سے بارش برسنے کا موسم بنا کہ میں نے اپنے کپڑوں کو لیا اور مسجد کی چھت پر کے ان کو ہوا میں لہرانے لگا اور ساتھ ساتھ دعا بھی کر رہا تھا اللہ ان کو خشک فرما دے، لیکن وہ کپڑے نہیں سوکھ پائے۔ عصر کی اذان ہوئی، میں نے وہی کپڑے گیلے پہن لیے، حتیٰ کہ میرے جو سسر کا دل تھا وہ سونے کا دل تھا، اس کی نظریں میرے اوپر تھی بلکہ میرے کپڑوں پر نہیں تھی۔ جب اس نے میرے کپڑے دیکھے کہا کل یہی سوٹ تھا، میلا تھا، آج وہی سوٹ گیلا ہے، یعنی اس کے پاس کوئی دوسرا سوٹ نہیں ہے۔ اس کے بعد میرا نکاح ہوا، مجھ پر کبھی فاقہ بھی آیا اور میں نے فاقوں میں رات گزاری، کیونکہ میں نے اس وقت سے علم حاصل کیا تھا، میرے پاس پیسے آنے کا کوئی سلسلہ نہیں تھا۔ اس کے بعد میری گھر والی پاک نیک اور دامنہ تھی، ان کی جو نظر تھی وہ میری دینداری پر ٹکی تھی۔ اس کے باوجود انہوں نے کہا، جب گھر میں گئی اور گھر میں حال حوال پوچھا، جب والدہ نے پوچھا کہ تیرا نیا گھر کیسا ہے، تو میری دلہن نے اسے جواب میں کہا اے اماں جان، میں نے تو کہا کہ ہم مر کر جنت میں جائیں گے لیکن میں نے جیتے جی جنت دیکھ لی ہے۔